قیامت تک حضور دے مقابلے جیڑا بھی کوئی لیاوے، امام بصیری فرماتے ہیں ٹیڑھا مذہب ہے، ہاں ٹیڑھے نال ہم آنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ مذہب ایک ہی کائنات ہے کہ رسول اللہ دی غلامی، اسلام، مذہب اسلام بس۔ جن بھی بول اٹھے، ہاں جی کاہن بھی بول اٹھے، انہاں کیا حضور آ گئے، ان ٹیڑھا میڑا کام کوئی نہیں رہنا، سیدھے ہو جاؤ، حضور آ گئے جی۔ جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دیو۔ میں کہا پھر حضور دی آمد دا مقصد دس، 360 بت تے کعبے لگے ہوئے سن، پھر حضور نے گرائے کیوں؟ پھر حضور نے اشارہ کیوں کیتا؟ جال حق وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ باطل ہے ہی تواڈے نزدیک کوئی نہیں، سارے ٹھیک ہیں تے حق پھر کیڑا آیا تے باطل کیڑا نسیا؟ یہ تے قرآن دی نصوص ہیں جنہاں دا تسی انکار کیتی بیٹھے ہو۔ ولی صاحب سیدھے سیدھا بیان کرو، سبھی ٹھیک ہیں، ٹھیک نہیں؟ پترا تو کون ہوندا سانو نواں دین سکھانے والا؟ سانو دس ہے، ساڈے بزرگ دس گئے حضور کا دین یہ ہے، حضور کا دین یہ ہے، حضور کا دین یہ ہے۔ ہاں جی، جنہیں کوئی یہود و نصارہ دے کول گھٹی لئی ہوئی انہوں گھٹی مبارک، سانو حضور دی غلامی اور حضور دی جناب محبت مبارک، حضور دا عشق مبارک۔ چلو مسلمان بندے دا کام ہی کوئی نہیں اگر مگر کرنا، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہوتے میں صرف اے دلیلاں دیواں نا، ایک یہ ہوتے کہ کسی دے منہ وچوں کوئی گل ایویں نکل گئی تے صحابہ تے انہوں معاف نہیں کیتا۔ اینج حضرت عبداللہ بن مغفل دا چچا زاد نا، اینج بیٹھ کے اینج کنکریاں پھینک رہے سی، انہاں فرمایا ہوئے رسول اللہ نے من فرمایا کنکری یہ کسی دی اکھ پھاڑ دے گی یا کسی دے دند نو نقصان ہوئے گا، دشمن دے نال نہیں ماریا جا سکتا۔ وہ پھر دوبارہ انہیں اینج کی تھی، انہوں نے کہا حدثک عن رسول، فرمایا میں تینوں حدیث رسول سنائی، تینوں سمجھ نہیں آئی؟ لا اکلمک ابدا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، عبداللہ بن مغفل تیرے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ آج سانو کہندے ہو نرم بات کرو، نرم بات کرو، نرم بات کی کرو بھائی؟ رسول اللہ دے فیصلے کوئی نام ہی مننے تے ٹھیک ہے۔ اس واسطے اس مسئلے جس طرح پیر صاحب فرما رہے ہیں، اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو۔ سارے اپنی حیثیت سمجھا لئی، اپنی بیٹی دی حیثیت تو پتہ ہے، ماں دی حیثیت تو پتہ ہے، یار تو انہیں سمجھ کوئی نہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کیا؟ سانو ہر روز یہ تقریراں کرنی پہنیاں، بس کرو، تقریریں اب بہت ہو چکی، اس مسئلے کو سمجھو بس۔ حضور کی بات آئے سارے مسائل علیحدہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہر چیز سے علیحدہ ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمع علی الخرطوم۔ انہوں سمجھ آئے تھے بندہ کہہ سکتا ہے بھئی رب بھی نعوذ باللہ، کوئی بندہ کر سکتا رب بھی جذباتی ہو گیا، بات اس نے ایک کی تو اللہ نے کیا اس کے 10 ہے بیان کر دیے۔ دنیا کا دستور ہے جتنا جرم ہو اس کو سزا اتنی ملتی ہے۔ بات اس نے ایک کی اور کرتے کرتے میرے حبیب آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے پہلے اپنے نبی دی شان بیان کی تھی، نون والقلم ما انت بنعمت ربک وان لک لاجرا، پہلے فرمایا میرے حبیب تسی صبر کرو، میں نو جواب دینا ہے، گل کیویں کی تھی؟ کہتے مولوی صاحب بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، میں کہتے بیان کر اے جگہ کی ایتھے بیان کر، اللہ نے کتنی اشانہ بیان کر دیا، میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا، ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، 10 عیب بیان کیتے، آخر تے رب نے فرمایا میرے حبیب تسی پریشان نہیں، آخر تے نہیں 9 عیب ہے 10واں اگے سنسمع علی الخرطوم، ساڑھے علماء اتھی چھڑ دیں حالانکہ 10واں اگے سنسمع علی الخرطوم، 9واں عیب بیان اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا۔ یہ تے اپنے پیو دا بھی نہیں جنہیں تواڈے بارے گل کی حضور کو گالے کرنے والی، ہاں جی نہ 9واں ڈاٹا ہے، 10واں تے اگے فرمایا اسی دی تھوتھنی تو نپ کے تے انج کر دیاں گے انہوں، ہاں جی تھوتھنی تو نپ لواں گے اسی انہوں۔ کیوں جی گلاں کو کرنے والی آج کہندی مولوی خادم بڑی جذباتی باتیں کرتا ہے، میں کہا تو قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ کہندا ہے نا غلامہ دا مسلک ہے کہ کتاب ناقص ہے، اے سانو یہود و نصارہ دی ایجنٹی کیوں نہیں سکھاندی؟ اے نبی دی عزت تے کوئی گل کرے تے جذبات کیوں کر دیندا؟ او نہیں سب بھی تو انسان، حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہی تو ہے کہ مودی جڑا بندر تے خنزیر نہیں بنیا، ہاں جی حضور کی رحمت للعالمین ہی تے ہے ٹرمپ جڑا کھوتا نہیں بنیا، ہاں جی
یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی تے ہے، مردوں نے مردوں کے ساتھ شادیوں کے قانون بنائے، پوچھو پہلی قوموں نے حرکت کی تھی تو پھر کی ہویا؟ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی تے ہے کہ لوگ گھٹ تول دیں تے عذاب پھر نہیں آیا، پوچھو پہلیاں قوماں ایک کو جرم کیتا کیڑا کیڑا عذاب آیا؟ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے، سارا کچھ حضور کی وجہ سے۔ اور یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، واہ کلندر لاہوری، واہ اقبال۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ ساڑھے نالے جو اقبال اور لکھاں سلام ہونا فقیرہ تیری قبر ہوتے، لکھاں سلام ہونا تیری قبر۔ اس دن تو مزہ ہی اور سی نے جدوں انہوں نے قبر تے پڑھیا، اقبال دی قبر تے میں شعر میں جذباتی بھی ہو گیا، میں کہا دس ہو اقبال تو حضور دی کی شانہ بیان کی تھی، میں جذباتی ہو گیا، میں اقبال دی قبر ہوتے، میں کہا دس ہو اقبال تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بنیا، اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بنے؟ میں کہا اقبال دس ہوئے اسی تینوں ہیرو منیا، اور دس ہے تو اقبال ادھے نہ کھڑا علم الدین نہ، تو جناب علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی، اور دس ہوئے تو میاں والی جیلوں لاہور انہوں لے آیا، اتھے اگلے دفن کر دیتا سی، دس ہوئے اقبال نو تو بلایا، اور دس ہوئے تو جناب لاہور گورنر نو شخصی ضمانت دے کے عاشق رسول نہ، یہ سارے تو بھلے کیتے، اساں بھی تیرے نقش قدم تے چلے، اور سب بھلا کیتا ممتاز نہ، ایسی کیوں مجرم بن گئے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کیوں جی؟ اے میں جذباتی جڑیاں گلاں لوگ سانو کہندے نا جذباتی، تبت انہیں ابو لہب نے کہا تبن لکا، تے جواب پھر ایک ہی سی نا، تو برباد ہو جا، تبن لکا، تیرا ایک ہاتھ انج ہو جائے، لیکن رب نے فرمایا تو میرے حبیب نو چونکہ کیا تے تبت یدا، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تو میرے نبی نو ہے کیا؟ حضرت میں مجمع وچ گل نہیں کردا، میں جڑی کہندا نا گل وچ ہو رہے، اساں حضور دیاں شاناں بیان کریے لوگوں نوں لگ پتے جان، اے تے اسی چھپا چھپا کے بیان کرنے، اے متحمل ہی کوئی نہیں یقین دے، ہاں جی اسی یہ متحمل ہی لوگ کوئی نہیں، گل ہے کوئی، میں گل نہیں کرنا چاہتا، پھر میں کہندا میں جذبات اپنے روک لینا کہ انہاں نوں سمجھ نہیں آنی انہاں گلاں، جڑی قوم درود تے انگوٹھے چومن تے جھگڑے کر رہی ہوئے انہوں کو پتہ ہے نبی دا مقام کی ہوندا، جڑے میلاد دے جلسے ہوتے انہاں کو پوچھن جی صحابہ میلاد منایا، جڑے ایدے تے جھگڑے کر رہے ہون انہاں نوں کی پتہ ہے، تے اوتھے تے صحابہ دیاں گردناں بھی کٹیاں، حبیب بن زید نو مسلمہ کذاب کی کہندا، تلوار ان چک کے کہندا اتشہد انی رسول اللہ، اور تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں، آپ نے فرمایا لا اسمع ہراکا، کی بھونکیا میں تے سنے ہی کوئی نہیں، کی بھونکیا؟ انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں دینا، سبحان اللہ۔ انہیں پھر آپ دی انگلیاں کٹیاں ایتھوں کر کے، ایک گلاں صرف کرنا رہی ہیں، ایک سوئی بھی بندہ چبے تے بندہ تڑپ کے اتھے چلا جاندہ، تے دسو صحابی دی انگلیاں کٹیاں، پھر انہیں پوچھا جی کی تسی کہندے ہو؟ میں جا کہندے نے پترا نہ ہوئے، پورا بازو کٹ دیتا سجا، پھر کھبا کٹ دیتا، پھر اے پیر کٹ دیتا، پورا توڑ ایتھے تک، ایک ایک عضو کٹتا سی، ظاہر بھی تکلیف ہوئے، ہن دس نہ پتر نہ ہوئے، پھر ثم احرقہ بالنار، پھر اتنا جسم بچے آگے چھوڑ دیتا، پھر انہیں پوچھا ہن دس، وفی کل ذالک لا ینزع عن قولی ولا یرجع عما بدا حتی مات فی النار، اس ویلے انہیں پوچھا ہن دس سارا کچھ خون تسی کوئی سمجھ سکدا؟ اے تے کہندے خون وگ گیا جی، اتنا بوتلاں وگ گیا، وہ کتنی بوتلاں وگیاں ہونیاں، تو پھر آگے بندہ پیو، انہیں کہا ہن دس، میں ہن کی دساں رسول تے رسول اللہ ہی ہے، بس تو کدھر آیا اگلا؟ یہ گل کوئی معمولی نہیں ہوئی ہے، یہ تو سمجھ دو کہ مولوی خادم بڑا جذباتی ہوگا، میں پکا حافظ ہوں، میں صرف ایتا ہی پڑھتا رہا نا صبح تک نہیں مکڑیاں جنہاں وچ اللہ نے حضور دی شانہ انج بیان کی تھی۔ ہاں جی، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك